بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو فرسٹ ڈیجیٹل نیٹ ورک۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ پاکستان کے اندر ایک نیا بل پیش کیا جا رہا ہے جو کہ سوشل میڈیا رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق ہے۔ یہ بل فالس انفارمیشن وغیرہ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی 2016 میں ایک پیکا آرڈیننس 2016 کے نام سے ایک بل پیش کیا گیا تھا سوشل میڈیا کے حوالے سے، لیکن اب پیکا آرڈیننس 2016 کو اس کے اندر کچھ چینجنگ کر کے سیکشن اے سیکشن بی کے اندر ایک نیا بل کے طور پہ اس کو کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ دو اور نئے جو بل ہیں وہ ٹیبل ہونے جا رہے ہیں، اور ان میں سے ایک بل کا نام ہے پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن بل 2023، پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن بل 2023، اور دوسرے بل کا نام ہے جی ای سیفٹی بل، الیکٹرانک میڈیا۔ تو یہ بیسیکلی دو نئے بل ہیں۔ ای سیفٹی بل پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن بل 2023، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیکا آرڈیننس ہے 2016 اس میں کچھ چینجز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سارے بل پیش کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ سب جانتے ہیں کہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں اس کے اندر بہت ساری جو ہے وہ فالس انفارمیشن سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی تھی، تو ان چیزوں کو روکنے کے لیے یہ سارے بل جو ہے نا وہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اب جب فرض کیا کہیں ایک جگہ پہ جنگ ہو رہی ہو تو وہاں سے بہت ساری نیوز جو ہے نا وہ اکثر فالس ملتی ہیں، بہت ساری ٹرو ملتی ہیں، یا دنیا کے اندر کہیں بھی کوئی واقعہ ہوا ہو تو بہت ساری جو گراؤنڈ ریالٹی کے اوپر چیزیں سوشل میڈیا تک پہنچتی ہیں وہ فالس انفارمیشن کے زمرے میں آتی ہیں۔ اب وہ کس حد تک درست ہیں، کس حد تک نہیں، اس چیز کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اور اس بل کے اکارڈنگ جو ہے فالس انفارمیشن کے اوپر 5 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا، اور یہ نان بیلبل جو ہے یہ سزا ہوگی۔ تو اب سوشل میڈیا کے سارے صارفین کے اوپر اس وقت خوف طاری ہے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ سم ٹائم جو چیز آگے سے نکل رہی ہوتی ہے اب سوشل میڈیا صارفین کو بھی نہیں پتہ ہوتا، وہ تو صرف فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ فلانے کی چیز اس نے وہ پوسٹ کر دی اور اس کی چیز وہ پوسٹ کر دی، تو کسی کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ کون سی چیز جو ہے وہ درست آ رہی ہے اور کون سی انفارمیشن جو ہے وہ غلط آ رہی ہے۔ تو لہٰذا یہ چیزیں ہونے جا رہی ہیں۔ بیسیکلی اس بل کو اس نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ جو ہمارے ملک کے بڑے ہیں، جو ہمارے ملک کے فیصلہ کرنے والے ہیں، وہ اس بل کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ بیسیکلی تو یہی نظر آ رہا ہے، لیکن جیسے قاسم کے ابا کو اپریل میں ان کو ڈی سیٹ کیا گیا پرائم منسٹر کی سیٹ سے، تو اس وقت بھی بہت ساری جو ہے نا غلط انفارمیشن سوشل میڈیا کے اوپر جان بوجھ کے ڈالی گئیں۔ اب سوشل میڈیا صارفین کو تو نہیں پتہ نا، وہ تو وہاں پہ موجود نہیں ہوتے، وہاں سے کون انفارمیشن وہ چیزیں عوام تک غلط چیزیں پہنچاتا ہے، اور پھر جو ان کے لورز ہوتے ہیں، جو جیسے قاسم کے ابا کے لورز ہیں، وہ ان چیزوں کو کنٹینیوسلی جو ہے وہ پوسٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ جو ہمارے پاکستان کے جو کرتا دھرتا ہیں وہ ان کو اسپیشلی ٹارگٹ کرتے ہیں کہ ایسے آرڈیننس بنا کے اور ایسے سوشل میڈیا جو ہے نا بل جو ہے نا ان کو پیش کر کے کہ ان کی جو ہے وہ کمر کی ہڈی کو یا ان کی جو ہے ریڑھ کی ہڈی کو توڑا جائے اور اس چیز کو جو ہے نا ختم کیا جائے۔ بیسیکلی تو نظر یہی آ رہا ہے کہ یہ اپنے فائدے کے لیے جو ہے یہ بل لایا جا رہا ہے۔ ان فیوچر میں جو چیزیں ہونے والی ہیں اس میں ان کو روکنے کے لیے یہ بل پیش کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارا جو ہے وہ آرڈر جو ہے وہ برقرار رہے۔ اب یہ اس ملک کے کرتا دھرتا کون ہے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ اس پاکستان کے اندر آپ ایسی چیزیں جو ہے وہ ان فیوچر نہیں کر سکیں گے، آپ فالس انفارمیشن جو ہے اس کے اندر اندازہ نہیں کر سکیں گے کہ کون سی چیز جو ہے وہ آپ ٹھیک پرووائڈ کر رہے ہیں عوام کو، کون سی چیز آپ غلط پرووائڈ کر رہے ہیں۔ لیکن
یہ چیز ہونے جا رہی ہے، اور یہ ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے ہمارے پاکستانیوں کے لیے، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو سوشل میڈیا کے اوپر کام کرتے ہیں، جو اسپیشلی اینکر ہیں، جو نیوز کے متعلق ہے، جو میڈیا کے متعلق جو بھی بندہ کام کرتا ہے، اس کے لیے یہ ایک بہت ہی ڈینجرس چیز جو ہے وہ بننے جا رہی ہے۔ 2024 کے اندر ایک نئی حکومت انشاءاللہ ہوگی۔ اگر یہ الیکشن ہو گئے تو ایک نئی گورنمنٹ ہوگی، اگر الیکشن نہ ہوئے تو ہو سکتا ہے اس قانون کو الیکشن ملتوی کرنے کے لیے جو ہے استعمال کیا جائے۔ ظاہری سی بات ہے، الیکشن اگر ملتوی ہوتے ہیں تو جو ہے لوگ اس کے اوپر بولیں گے، اور جو اس کے اوپر آواز اٹھائے گا تو پیچھے سے آواز آئے گی کہ نہیں جی ہم تو الیکشن ملتوی نہیں کر رہے، تو یہ بندہ جو ہے وہ غلط خبر دے رہا ہے، اس کو اٹھا کے چلو جیل میں ڈال دو، 5 سال قید، 10 لاکھ جرمانہ تو ہو گیا، تو لیکن قید تو بندہ نان اویلیبل ہے، تو وہ بندہ باہر ہی نہیں آ سکتا۔ اب ایسے ہی 9 مئی کے واقعات میں بہت سارے بے گناہ لوگ جو ہیں، جو صرف وہاں پہ ویسے ہی گئے تھے، یا کچھ لوگ جو ہے کچھ اپنے دوست یاروں کو انہوں نے کالز کیں، اور صرف کالز ان کو ریسیو ہونے پہ ان لوگوں کو اٹھا لیا گیا۔ اتنی زیادہ حد تک جو ہے چیزیں جو ہیں وہ خراب ہوئی ہیں۔ تو جب یہ سوشل میڈیا جو بل ہے یہ جب اپروو ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد جو چیزیں ہمارے سامنے خطرناک آئیں گی وہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اب اس کے بعد جو انٹرنیشنل سطح پہ کیا اس بل کو ایکسیپٹ کیا جائے گا؟ یورپی یونین، برٹش گورنمنٹ، یونائٹڈ اسٹیٹس، کیا وہ اس بل کو ایکسیپٹ کریں گے؟ اور اسپیشلی جو سوشل میڈیا کمپنیز ہیں جیسے ٹویٹر ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، ٹک ٹاک ہے، اور اسنیک ایپ، اور بہت ساری دوسری سوشل میڈیا کمپنیز جو ہیں، کیا وہ اس بل کے لیے ہیپی ہوں گی؟ اگر یہ بل اپروو ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا اپنا بستر بوریا گول کر کے وہ ویسے ہی پاکستان سے شفٹ کر جائیں۔ 25 کروڑ عوام کا ان کے سوشل میڈیا سے لیس ہونا ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 8.5 ارب کی آبادی اس دنیا میں موجود ہے، 8.5 ارب میں سے اگر 25 کروڑ لوگ ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے آؤٹ ہو جائیں گے تو ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ہم پاکستانیز کو ان چیزوں کے اوپر فرق پڑتا ہے، کیونکہ ہم دنیا سے جو ہے وہ کٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز صرف پاکستان کے حوالے سے نہیں ہے، یہ چیز پوری دنیا جو ہے، اگر ہم جیسے کہ ہم کوئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہم صرف پاکستان کی اپڈیٹ نہیں استعمال کر رہے ہوتے، اس کے اوپر ہم پوری دنیا کی جو ہے وہ نیوز اس کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کرم کرے ہمارے پاکستان کے اوپر، اور یہ جو چیز آ رہی ہے اس کو اگر کوئی فالس انفارمیشن دیتا ہے تو یہ چیز اسی کے خلاف استعمال ہو، بے گناہ اس میں نہ پھنسیں۔ تو اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ پاکستان کو اپنے حفاظت میں رکھیں۔ آپ سب سے دعاؤں کی اپیل ہے کہ پاکستان کے حوالے سے دعا کیجیے گا، کیونکہ ہمارے سر کے اوپر ایک بہت بڑی جنگ کے سائے جو ہیں وہ منڈلا رہے ہیں، اور ہمارے جو جوان ہیں، ہمارے جو فوجی اہلکار ہیں، وہ دن رات اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور وہ سیسا پلائی دیوار جو ہے لائن آف کنٹرول کے اوپر بن کے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ پاکستان کے اوپر رحم کرے۔ آپ سب بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک ہمارے پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔